باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما سمی رمضان لأنه یرمض الذنوب۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ٹی وی کا اور ان کے منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ناظرین و سامعین کے خدمت میں لب کشائی کرنے کا موقع فراہم کیا۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک رمضان میں رمضان کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں سامعین و ناظرین گرامی کے خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ یہ ماہ مبارک رمضان خداوند کریم نے بنی نوع انسان کے لیے ایک پریکٹیکل اپنے اعمال کو پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے ایک موقع، ایک زمان، ایک وقت انسان کے لیے فراہم کرتا ہے۔ یہ اس مہینے میں انسان یہ پریکٹس کرتا ہے کس طرح گناہوں سے بچنا ہے، کس طرح اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا ہے، کس طرح اپنے ہاتھ کو، اپنے نگاہوں کو، جسم کے ہر اعضاء و جوارح کو گناہوں سے بچانے کا پریکٹس اس رمضان میں ہوتا ہے، کیونکہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں خداوند متعال نے صبح کی اذان سے لے کر رات کی اذان تک تمام حلال کاموں کو بھی انسان کے لیے کرنے سے منع کرتا ہے۔ وہ کس طرح انسان کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، کھانا پینا حلال ہے، حلال طریقے سے کھانا، مگر خدا انسان کو روکتا ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں رکنا ہے، تم نے یہ پریکٹیکل کرنا ہے کہ کس طرح اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کے لیے حلال کاموں سے بچنے، حلال کاموں سے بھی بچا کر انسان کو یہ بتا دیتے ہیں کہ حرام سے کیسے بچنا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی حرام مل جائے تو وہاں پر نہیں کھانا، اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے اس رمضان میں انسان حلال کاموں سے بھی رکنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو روکنا پڑتا ہے۔ اسی لیے رمضان کو رمضان کیوں نام دیا گیا؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں انما سمی رمضان، بتحقیق سمیہ نام رکھا گیا ہے رمضان کو۔ رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، رمضان کی نامگزاری، رمضان کو نام رکھنے کا فلسفہ یہ ہے لِأَنَّهُ، کیونکہ یہ رمضان یرمض الذنوب، گناہوں کو پگھلا دیتا ہے، یہ رمضان گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ رمضان گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس رمضان کو رمضان کہا جاتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، اس رمضان میں ہمیں وہ اعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے اگر ہمارے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں، جس کی وجہ سے ہم اگر خدا سے دور ہو گئے ہوں، تو کچھ ایسے اعمال کرے، اپنے آپ کو اس طرح تزکیہ نفس کرے، اپنے آپ کو اس طرح پریکٹیکل کر کے تیار کرے کہ تمام گناہوں سے انسان دور ہو جائے اور خدا کے دروازے پر، خدا کے
بارگاہ میں اور خدا کے دربار میں انسان کو حاضر ہونے کے وہ اپنے آپ میں وہ چیز فراہم کرے۔ بس اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔